أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہی کسی بھی وقت قرآن مجید کی یہ 2 سورت پڑھ لینا، پھر 2 گھنٹے بعد ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ پھر اچانک سے ایک اللہ کا ولی آئے گا اور 70 کروڑ دے کر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب و مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کمالات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کمالات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور وسعتوں، برکتوں کے دروازے کھولے ہیں، جن میں کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کے ہمارے وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کی ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی دکان کے گلے پر یا اپنی دکان پر، اپنے گھر پر غرض کہیں بھی ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے پھر کمنٹس میں کہنا، پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا۔ لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکت نازل ہو جائے کہ گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا کہ آپ گنتے گنتے ہی تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا ہے، کاروباری حضرات نے کیا کہ ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی رزق کے مسائل
ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا ہے، جنہوں نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے ہیں۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان بھی اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ظاہری اسباب آپ نے لازماً اختیار کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہن بھائی بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں رزق کے اندر جو بھی کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے اور جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے وہ اس صورت کو اپنا لے اور اسے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ وظیفہ صرف 3 روز کا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لے، کسی نماز کے بعد اتنے دن جو آپ کو بتائے ہیں یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند ہو جاؤں تو اپنے خاندان والوں کو یا دوست احباب کو نیچا دیکھنا ہے۔ فخر غرور نکال کر صرف عاجزی و انصاری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شیرنی یا کوئی دوسری چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کل کے زمانے میں پیسہ ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی سی بڑی مرادیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو بیماریاں ہوں، تکلیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر بے اولاد ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرضدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس ہمیں تو ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن پاک کی 2 چھوٹی چھوٹی سورتوں کا وظیفہ ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں بھی سکون آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر اس کی غیبی مدد ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہو یا کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، لیکن اگر کہیں بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو زیادہ بہتر توجہ کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے، لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔
اس عمل کو میرے دوست اگر آپ چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 11 دن تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی آپ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی، اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کمنٹ میں میسج کریں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت، صبح شام رات، جب چاہیں اس عمل کو کر لیں۔ کوئی بھی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے کہ ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی جس دن بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، بے شک آپ کہیں جاب پر ہو، یعنی کوئی نوکری وغیرہ کی جگہ پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، آپ اس وظیفے کو کر لو اور پھر آپ کو دولت برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کمنٹس میں کہو گے کہ ہاں قاری صاحب، آپ نے ہمیں جو وظیفہ بتایا تھا، ہم آپ کو مٹھائی کا تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی ہے۔ اپنی اپنی تمام حاجات کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ جب بھی آپ کو وقت بآسانی ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، کوئی بھی بزرگ یا بچہ کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت، مشقت اور مزدوری کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کے بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور وہ لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور دولت کی جو بھی پریشانی ہو یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، حاجت ہے، پریشانی ہے، بس آپ اس مسئلے کی حل کی نیت رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں اور یہ عمل کر لیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت و شفقت نازل ہوگی۔ اگر آپ پہلے بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کامل وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، اور ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک مرتبہ کرنا ہے، دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں،
پھر دوسری کوئی حاجت ہو، آپ کا کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے تیسری مرتبہ پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، بہت ساری آپ کی حاجتیں ہیں تو ان کو الگ الگ دنوں میں پڑھنا ہے، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، تو اس لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ دوستو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی ناظرین کرام سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا کوئی تسبیح پر پڑھ لیں، یا پھر آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 21 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ سورہ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی سیف پر، غرض جہاں آپ پیسے رکھتے ہو وہاں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ ناظرین کرام اتنا آسان سا یہ وظیفہ ہے، جس ترتیب سے، جس تعداد سے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب بھی جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ بابزو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کے آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ پھر ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔